السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور بھارت دو مختلف قومیں، دو مختلف نظریات اور دو مختلف داستانیں، لیکن ہمیں فخر اس بات پہ ہے کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے جس کا عزم اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور جو پہلا وار اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ کرتی ہے اور اختتام الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ دو مختلف قومیں دو مختلف نظریات کی جنگ میں الجھی ہوئی 8 دہائیوں سے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بہت سی جنگیں دیکھنے کو ملی، بہت سی جھڑپیں دیکھنے کو ملی۔ LOC جو ایک مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک لائن ہے جہاں پہ مسلسل ہمیں جو ہے ٹینشن دیکھنے کو ملتی ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے سے تو باقاعدگی کے ساتھ وہاں پہ فائرنگ کا جو تبادلہ ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، نریندر مودی کی سیاست اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ وہ کتنی زیادہ نفرت مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ اپنی جو ہے ملک میں، اپنی جنتا میں پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہندوتوا کا نیریٹو پروموٹ کیا، آپ دیکھیے کہ جو کچھ انہوں نے 2019 کے حوالے سے کشمیر میں کیا، آپ دیکھیے کہ جس طرح سے انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس جو تھا اس کو ختم کیا، آرٹیکلز کو ختم کیا گیا۔ اگر آپ یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے سمجھنا پہلے کہ ان کو 2024 کے الیکشن میں جو سیٹیں کم ملیں اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تھوڑا سا جو ہے میری پاپولیرٹی ہے، جو میرا نیریٹو ہے اس کے حوالے سے میری پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے میری جو ملک ہے اس کے اندر، تو انہوں نے پھر سے وہی چیزیں، وہی سازشی رویہ، وہی جھوٹی من گھڑت جو داستانیں ہیں بنانی شروع کی۔ اور اس سے پھر کیا ہوا کہ پہلگام جیسے اٹیکس ہمارے سامنے آئے، اور پھر جو فوراً اٹیک کے بعد الزامات کی بوچھاڑ پاکستان کے حوالے سے کر دی گئی وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کی تردید جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز بھی کر چکا ہے، سب سے پہلے BBC نے بھی اس پہ بات کی، اب تو انٹرنیشنل میڈیا اس میں انوالوڈ ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ایک اور بات جو ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انفارمیشن منسٹر جو ہیں مسٹر عطاء اللہ تارڑ ان کی طرف سے دی گئی کہ 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں ہماری کریڈیبل انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق وہ کروشل ہیں، اس میں جو ہے بھارت کسی بھی قسم کی جارحیت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابھی کچھ دیر پہلے کی یہ رپورٹ ہے، یہ سامنے آئی ڈان نیوز کے حوالے سے میں نے دیکھی، اس میں یہ تھا کہ جو بھارتی رافیل طیارے ہیں جو انہوں نے فرانس سے لیے، اور اس کے لیے ایک خاص سٹیٹمنٹ یہاں پہ میں کوٹ کر دوں نریندر مودی کی، جو انہوں نے 2019 میں جب پاکستان نے بھارتی پائلٹ ایک ان کا گرایا تھا اور اس کے بعد وہ فینٹاسٹک ٹی والا معاملہ سب آپ سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر بھارت کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو پاکستان کیسا ایسا نہ کر سکتا۔ لیکن اب رافیل طیارے ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ جو کشمیر ہے اس کی فضا میں جو تھے وہ ان کی موومنٹ کچھ نظر آئی، تو یہاں سے پاکستان کی طرف سے ایئر فورس کے جو پاکستان کے ایئر فورس کے جوان ہیں انہوں نے اپنے جب طیارے جو تھے وہ فضا میں بلند کیے تو وہ واپس پلٹ گئے، یعنی کہ بھاگ گئے۔ یہاں پہ ایک بات رافیل طیارے کے متعلق میں امپورٹنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو منڈے کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو مزید رافیل طیارے جو ہیں جن پہ ان کو بہت زیادہ ناز ہے وہ انہوں نے فرانس کو آرڈر کر دیے ہیں۔ تقریباً 26 رافیل کے متعلق خبریں ہیں، اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً $7.4 بلین کی ہے، تو انہوں نے آرڈر کر دی ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں سے بھی پاکستانی ایئر فورس کے جوان جو ہیں وہ ہر قسم کی حذر سرائی کا جواب دینے کے لیے تیار۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میڈیا بھی دکھا رہا ہے، کوریج بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں ایک جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عزم ہے، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ہمارے پاس ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی ڈیوائن آپ کہہ لیجئے کہ کانسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسا ڈیوائن پلان ہے، ایک ایسی لامحدود ذات اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہمارا بلیو ہے مسلمانوں کا وہ ہے ہمارے پاس، جو ہمیں مضبوط بھی بناتا ہے، جو ہمیں ہر میدان میں کامیاب کرنے کے لیے بھی آپ کہہ لیجئے کہ ایک سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، جو ہمیں ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اگر ملٹری ہماری اتنی اسٹرانگ ہے یا ہماری ملٹری ہر معاملے میں آپ کہہ لیجئے کہ ڈیفینسو موڈ میں
ہر ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، اور اس طرح کے جو ہرزہ سرائیاں جو بھارت کی طرف سے ہو رہی ہیں ان کو بھرپور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عزم ہے، ایک بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور اللہ تعالیٰ کے آپ کہہ لیجئے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے ہمارے اندر، اس پہ ایک بہت بڑا بلیف ہے ہمارا، اور یہ چیز جو ہے سب کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے، یہی چیز ہے جو ہمیں کامیاب بناتی ہے اس حوالے سے، اور یہی چیز ہے جو ہمارا ایمان بھی متزلزل نہیں ہونے دیتی، یہی چیز ہے جو ہمیں کسی بھی میدان میں بھاگنے نہیں دیتی بلکہ مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پہلگام کے حوالے سے کہ جو الزامات کی بوچھاڑ پاکستان پہ ہوئی، پھر حالات اتنے کشیدہ ہوئے کہ انڈس واٹر ٹریٹی والا معاملہ ہوا، بارڈرز بند ہوئے، پاکستان کی جو فضائی حدود ہے انڈیا کے لیے وہ بند ہوئی، اور بھی ساری چیزیں۔ پھر پاکستان نے بھی ظاہری بات ہے ان کو رسپونڈ کرتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں کیں، جیسے انہوں نے پاکستان کے آفیشلز اور لوگوں کو نکلنے مجبور کیا۔ 30 اپریل تک کا ٹائم تھا کہ جو ہے وہ چھوڑ جائیں بھارت کو، جو یعنی کہ بھارت کی طرف سے جاری کیے گئے آرڈرز تھے۔ اسی طرح پاکستان نے بھی ان پہ کہا کہ بھائی آپ لوگ بھی چھوڑ جائیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اسٹیٹ نے جو ہے اجازت دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جب یہ سارا سینیریو بن رہا ہے، اور یہ سارا سینیریو کا اگر ہم اس کی آپ کہہ لیجئے کہ جیسے میں نے بات سٹارٹ یہاں سے کی کہ یہ سارا جو نریندر مودی کا نیریٹو پورٹرے کرنے کا معاملہ ہے وہ اس لیے ہے کہ جو ان کی پاپولیرٹی تھوڑی سی کم ہوتی نظر آ رہی ہے، جو انہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی آبزرو کیا، اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ واپس جو ہے میرا نیریٹو جو ہے اگینسٹ مسلمز، وہ والا نیریٹو میں دوبارہ جو ہے پروموٹ کروں، اور اگینسٹ پاکستان والا جو نیریٹو ہے اس کو میں لے کے آؤں تاکہ میں اپنی پاپولیرٹی جو ہے دوبارہ سے گین کروں۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ پاکستان نے یہ بھی چیز واضح کر دی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کو استعمال کرنے کا ملکہ بھی رکھتا ہے، ان کو استعمال بھی کرے گا۔ تو اگر بھارت اپنی ہرزہ سرائیوں سے باز نہیں آتا تو ہر حوالے سے پاکستان ڈیفینسو موڈ جو ہے اس کا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہے۔ وہ آپ نے ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ دیکھ بھی لیا، جیسے ہی رافیل طیارے ان کے آتے ہوئے دکھائی دیے تو یہاں سے جو ہی رسپانس ہوا، ہلکا سا رسپانس ہوا، بالکل سلائٹ سا، تو واپس بھاگ گئے۔ یہ چیزیں ساری ان کے سامنے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہے۔ ڈیفنس اگر اسٹرانگ ہے تو ظاہری بات ہے اگر پاکستان کسی اور چیز کی طرف بڑھتا ہے، جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے جنگ کی طرف جائے، لیکن ظاہری بات ہے اگر بھارت جو ہے وہ پہل کرے گا اور قدم بڑھائے گا، وہ ایک قدم بڑھائے گا تو یہاں سے 2 قدم بڑھائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان آرمی کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا نظریہ ہے، پاکستان کی جو اتنی آپ کہہ لیجئے کہ مضبوط جو اعصاب ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یا ان کی جو مضبوط ایک ڈٹرمنیشن ہے، وہ ان کا نظریہ ہے، جو ان کا ایک ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور ایک یقین ہے۔ اور میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ یہ داستان جو ہے یہ 1400 سال جیسے اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا تب سے جنگوں کا معاملہ ہوا، تو اسلام نے تب بھی ہمیشہ ڈیفینسو پالیسی کو اپنایا۔ اسلام نے صرف جو آپ دیکھتے ہیں ہسٹری میں بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے کفار کی طرف سے جب ان کی مزاحمت بڑھتی تھی تو اسلام آگے سے جو ہے اسلامی لشکر جو تھا وہ ڈیفینسو پالیسی پہ کام کرتے ہوئے، پھر ظاہری بات ہے جب وہ جنگ کی طرف بڑھتے تھے تو پھر یہاں سے بھی بڑھا جاتا تھا۔ سیم وہی اسٹریٹجی ہے کہ اب بھی یہی ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے، اور بھرپور جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں تو اس پر ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔